السلام علیکم دوستوں محافظ ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر زوار ہے وہ یہاں پر بیزاد صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ایک شخص خود کو گولی کھاتے ہوئے خود کو نہیں بچا سکا تو وہ آپ کی بیٹی کو کیسے بچائے گا۔ لیکن بیزاد صاحب کو اسی پر ہی جو ہے نا وہ اعتماد ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم ہی نے نا میری بیٹی کی حفاظت کرنا ہے اور تم ہی میری بیٹی کا محافظ ہو۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بیزاد صاحب کی بہن جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی پارس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا ہی ہے جو آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اب یہاں پر وہ اپنے بھائی کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو پارس ہے وہ بالکل بھی اپنی پھوپھی کے بیٹے سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی پھوپھی کا بیٹا جب اس کے گھر آتا ہے تو یہاں پر رنگ بھی ساتھ لے آتا ہے، گلدستے بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پارس بھی ان کے لیے تھوڑی سی خدمت انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، تو بڑے ہی خوش ہوتا ہے کہ شاید پارس اسے چاہتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، تو وہ بڑے ہی خوش ہے کہ اسی لیے اتنے اچھے اچھے کھانے میرے لیے بنا کر رکھے ہیں۔ تو یہاں پر پھر کہتے ہیں پارس سے کہ تمہیں کون سا ڈش پسند ہے؟ تو پارس کہتا ہے کہ میں ڈش والے کوئی بھی چلتا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے بس کھا لیتا ہوں، لیکن کوئی پسند میں نے نہیں رکھی۔ یہاں پر وہ بتاتا ہے کیونکہ پھر بعد میں نے صرف تمہاری پسند کی ڈش ہی کھانی ہے۔ اب یہ بات سن کر کے پارس حیران ہوتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو وہ بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو ماموں نے نہیں بتایا ہے، اصل میں ماما نے نا ماموں سے بات کی ہے، آپ کا رشتہ میرے لیے مانگا ہے، ہم دونوں کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ یہاں پر پارس بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تو فی الحال شادی کرنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میرے کچھ ایمز ہیں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں زندگی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہر لڑکی کے ایمز ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے مجھ جیسا ہینڈسم، اچھا بزنس والا، پیسہ والا سامنے آ جائے تو وہ اپنے تمام خواب کو چھوڑ دیتی ہے اور میرے انتخاب کرتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر پارس کہتی ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں، اسی لیے میں ہاں کرنے والی نہیں، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اب اتنے میں ماموں آ جاتے ہیں، پارس کے والد، جو کہ بڑے غصے میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ شخص جو کہ پارس کا عاشق ہے، وہ اسے کہہ چکا ہے کہ مجھے پارس چاہیے، مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے، تو اسی لیے وہ وہاں سے اٹھ کر کے بڑے غصے میں یہاں پر گھر آ جاتے ہیں۔ تو پارس بھی یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ڈیڈ اتنے غصے میں کیوں ہیں، لیکن اس کا جو سیکریٹری ہے وہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے، حقیقت نہیں بتاتے۔ تو اب ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے نہ بھولیے گا دیکھنا۔ السلام علیکم دوستوں محافظ ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر زوار ہے وہ یہاں پر بیزاد صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ایک شخص خود کو گولی کھاتے ہوئے خود کو نہیں بچا سکا تو وہ آپ کی بیٹی کو کیسے بچائے گا۔ لیکن بیزاد صاحب کو اسی پر ہی جو ہے نا وہ اعتماد ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم ہی نے نا میری بیٹی کی حفاظت کرنا ہے اور تم ہی میری بیٹی کا محافظ ہو۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بیزاد صاحب کی بہن جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑی ہے کہ میں اپنے
بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی پارس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا ہی ہے جو آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اب یہاں پر وہ اپنے بھائی کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو پارس ہے وہ بالکل بھی اپنی پھوپھی کے بیٹے سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی پھوپھی کا بیٹا جب اس کے گھر آتا ہے تو یہاں پر رنگ بھی ساتھ لے آتا ہے، گلدستے بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پارس بھی ان کے لیے تھوڑی سی خدمت انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، تو بڑے ہی خوش ہوتا ہے کہ شاید پارس اسے چاہتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، تو وہ بڑے ہی خوش ہے کہ اسی لیے اتنے اچھے اچھے کھانے میرے لیے بنا کر رکھے ہیں۔ تو یہاں پر پھر کہتے ہیں پارس سے کہ تمہیں کون سا ڈش پسند ہے؟ تو پارس کہتا ہے کہ میں ڈش والے کوئی بھی چلتا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے بس کھا لیتا ہوں، لیکن کوئی پسند میں نے نہیں رکھی۔ یہاں پر وہ بتاتا ہے کیونکہ پھر بعد میں نے صرف تمہاری پسند کی ڈش ہی کھانی ہے۔ اب یہ بات سن کر کے پارس حیران ہوتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو وہ بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو ماموں نے نہیں بتایا ہے، اصل میں ماما نے نا ماموں سے بات کی ہے، آپ کا رشتہ میرے لیے مانگا ہے، ہم دونوں کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ یہاں پر پارس بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تو فی الحال شادی کرنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میرے کچھ ایمز ہیں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں زندگی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہر لڑکی کے ایمز ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے مجھ جیسا ہینڈسم اچھا بزنس والا پیسہ والا سامنے آ جائے تو وہ اپنے تمام خواب کو چھوڑ دیتی ہے اور میرے انتخاب کرتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر پارس کہتی ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں، اسی لیے میں ہاں کرنے والی نہیں، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اب اتنے میں ماموں آ جاتے ہیں پارس کے والد، جو کہ بڑے غصے میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ شخص جو کہ پارس کا عاشق ہے، وہ اسے کہہ چکا ہے کہ مجھے پارس چاہیے، مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے، تو اسی لیے وہ وہاں سے اٹھ کر کے بڑے غصے میں یہاں پر گھر آ جاتے ہیں۔ تو پارس بھی یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ڈیڈ اتنے غصے میں کیوں ہیں، لیکن اس کا جو سیکریٹری ہے وہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے، حقیقت نہیں بتاتے۔ تو اب ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے نہ بھولیے گا دیکھنا۔ السلام علیکم دوستوں محافظ ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر زوار ہے، وہ یہاں پر بیزاد صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ ایک شخص خود کو گولی کھاتے ہوئے خود کو نہیں بچا سکا تو وہ آپ کی بیٹی کو کیسے بچائے گا۔ لیکن بیزاد صاحب کو اسی پر ہی جو ہے نا وہ اعتماد ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم ہی نے نا میری بیٹی کی حفاظت کرنا ہے اور تم ہی میری بیٹی کا محافظ ہو۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بیزاد صاحب کی بہن جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی پارس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا ہی ہے جو آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اب یہاں پر وہ اپنے بھائی کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو پارس ہے وہ بالکل بھی اپنی پھوپھی کے بیٹے سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی پھوپھی کا بیٹا جب اس کے گھر آتا ہے تو یہاں پر رنگ بھی ساتھ لے آتا ہے، گلدستے بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پارس بھی ان کے لیے تھوڑی سی خدمت انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، تو بڑے ہی خوش ہوتا ہے کہ شاید پارس اسے چاہتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، تو وہ بڑے ہی خوش ہے کہ اسی لیے اتنے اچھے اچھے کھانے میرے لیے بنا کر رکھے ہیں۔ تو یہاں پر پھر کہتے ہیں پارس سے کہ تمہیں کون سا ڈش پسند ہے؟ تو پارس کہتا ہے کہ میں ڈش والے کوئی بھی چلتا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے بس کھا لیتا ہوں،
لیکن کوئی پسند مسند میں نے نہیں رکھی۔ یہاں پر وہ بتاتا ہے کیونکہ پھر بعد میں نے صرف تمہاری پسند کی ڈش ہی کھانی ہے۔ اب یہ بات سن کر کے فارس حیران ہوتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو وہ بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو ماموں نے نہیں بتایا ہے، اصل میں ماما نے نا ماموں سے بات کی ہے، آپ کا رشتہ میرے لیے مانگا ہے، ہم دونوں کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ یہاں پر فارس بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تو فی الحال شادی کرنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میرے کچھ ایمز ہیں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں زندگی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہر لڑکی کے ایمز ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے مجھ جیسا ہینڈسم، اچھا بزنس والا، پیسہ والا سامنے آ جائے تو وہ اپنے تمام خواب کو چھوڑ دیتی ہے اور میرے انتخاب کرتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر فارس کہتی ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں، اسی لیے میں ہاں کرنے والی نہیں، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اب اتنے میں ماموں آ جاتے ہیں، فارس کے والد، جو کہ بڑے غصے میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ شخص جو کہ فارس کا عاشق ہے، وہ اسے کہہ چکا ہے کہ مجھے فارس چاہیے، مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے، تو اسی لیے وہ وہاں سے اٹھ کر کے بڑے غصے میں یہاں پر گھر آ جاتے ہیں۔ تو فارس بھی یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ڈیڈ اتنے غصے میں کیوں ہیں، لیکن اس کا جو سیکریٹری ہے وہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے، حقیقت نہیں بتاتے۔ تو اب ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے نہ بھولیے گا دیکھنا۔ السلام علیکم دوستوں محافظ ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر زوار ہے، وہ یہاں پر بیزاد صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ ایک شخص خود کو گولی کھاتے ہوئے خود کو نہیں بچا سکا تو وہ آپ کی بیٹی کو کیسے بچائے گا۔ لیکن بیزاد صاحب کو اسی پر ہی جو ہے نا وہ اعتماد ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم ہی نے نا میری بیٹی کی حفاظت کرنا ہے اور تم ہی میری بیٹی کا محافظ ہو۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بیزاد صاحب کی بہن جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی پارس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا ہی ہے جو آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اب یہاں پر وہ اپنے بھائی کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو فارس ہے وہ بالکل بھی اپنی پھوپھی کے بیٹے سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی پھوپھی کا بیٹا جب اس کے گھر آتا ہے تو یہاں پر رنگ بھی ساتھ لے آتا ہے، گلدستے بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فارس بھی ان کے لیے تھوڑی سی خدمت انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، تو بڑے ہی خوش ہوتا ہے کہ شاید فارس اسے چاہتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، تو وہ بڑے خوش ہے کہ اسی لیے اتنے اچھے کھانے میرے لیے بنا کر رکھے ہیں۔ تو یہاں پر پھر کہتے ہیں فارس سے کہ تمہیں کون سا ڈش پسند ہے؟ تو فارس کہتا ہے کہ میں ڈش والے کوئی بھی چلتا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے بس کھا لیتا ہوں، لیکن کوئی پسند میں نے نہیں رکھی۔ یہاں پر وہ بتاتا ہے کیونکہ پھر بعد میں نے صرف تمہاری پسند کی ڈش ہی کھانی ہے۔ اب یہ بات سن کر کے فارس حیران ہوتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو وہ بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو ماموں نے نہیں بتایا ہے، اصل میں ماما نے نا ماموں سے بات کی ہے، آپ کا رشتہ میرے لیے مانگا ہے، ہم دونوں کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ یہاں پر فارس بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تو فی الحال شادی کرنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میرے کچھ ایمز ہیں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں زندگی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہر لڑکی کے ایمز ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے مجھ جیسا ہینڈسم، اچھا بزنس والا، پیسہ والا سامنے آ جائے تو وہ اپنے تمام خواب کو چھوڑ دیتی ہے اور میرے انتخاب کرتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر
پارس کہتی ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں، اسی لیے میں ہاں کرنے والی نہیں، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اب اتنے میں ماموں آ جاتے ہیں، فارس کے والد، جو کہ بڑے غصے میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ شخص جو کہ فارس کا عاشق ہے، وہ اسے کہہ چکا ہے کہ مجھے فارس چاہیے، مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے، تو اسی لیے وہ وہاں سے اٹھ کر کے بڑے غصے میں یہاں پر گھر آ جاتے ہیں۔ تو فارس بھی یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ڈیڈ اتنے غصے میں کیوں ہیں، لیکن اس کا جو سیکریٹری ہے وہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے، حقیقت نہیں بتاتے۔ تو اب ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے نہ بھولیے گا دیکھنا۔ السلام علیکم دوستوں محافظ ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر زوار ہے، وہ یہاں پر بیزاد صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ ایک شخص خود کو گولی کھاتے ہوئے خود کو نہیں بچا سکا تو وہ آپ کی بیٹی کو کیسے بچائے گا۔ لیکن بیزاد صاحب کو اسی پر ہی جو ہے نا وہ اعتماد ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں، تم ہی نے نا میری بیٹی کی حفاظت کرنا ہے اور تم ہی میری بیٹی کا محافظ ہو۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بیزاد صاحب کی بہن جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی پارس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا ہی ہے جو آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اب یہاں پر وہ اپنے بھائی کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو فارس ہے وہ بالکل بھی اپنی پھوپھی کے بیٹے سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی پھوپھی کا بیٹا جب اس کے گھر آتا ہے تو یہاں پر رنگ بھی ساتھ لے آتا ہے، گلدستے بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فارس بھی ان کے لیے تھوڑی سی خدمت انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، تو بڑے ہی خوش ہوتا ہے کہ شاید فارس اسے چاہتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، تو وہ بڑے ہی خوش ہے کہ اسی لیے اتنے اچھے کھانے میرے لیے بنا کر رکھے ہیں۔ تو یہاں پر پھر کہتے ہیں فارس سے کہ تمہیں کون سا ڈش پسند ہے، تو فارس کہتا ہے کہ میں ڈش والے کوئی بھی چلتا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے بس کھا لیتا ہوں، لیکن کوئی پسند میں نے نہیں رکھی۔ یہاں پر وہ بتاتا ہے کیونکہ پھر بعد میں نے صرف تمہاری پسند کی ڈش ہی کھانی ہے۔ اب یہ بات سن کر کے فارس حیران ہوتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا، تو وہ بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو ماموں نے نہیں بتایا ہے، اصل میں ماما نے نا ماموں سے بات کی ہے، آپ کا رشتہ میرے لیے مانگا ہے، ہم دونوں کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ یہاں پر فارس بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تو فی الحال شادی کرنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میرے کچھ ایمز ہیں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں زندگی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہر لڑکی کے ایمز ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے مجھ جیسا ہینڈسم، اچھا بزنس والا، پیسہ والا سامنے آ جائے تو وہ اپنے تمام خواب کو چھوڑ دیتی ہے اور میرے انتخاب کرتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر فارس کہتی ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں، اسی لیے میں ہاں کرنے والی نہیں، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اب اتنے میں ماموں آ جاتے ہیں، فارس کے والد، جو کہ بڑے غصے میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ شخص جو کہ فارس کا عاشق ہے، وہ اسے کہہ چکا ہے کہ مجھے فارس چاہیے، مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے، تو اسی لیے وہ وہاں سے اٹھ کر کے بڑے غصے میں یہاں پر گھر آ جاتے ہیں۔ تو فارس بھی یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ڈیڈ اتنے غصے میں کیوں ہیں، لیکن اس کا جو سیکریٹری ہے وہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے، حقیقت نہیں بتاتے۔ تو اب ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے نہ بھولیے گا دیکھنا۔ السلام علیکم دوستوں محافظ ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔
دوستو یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر زوار ہے، وہ یہاں پر بیزاد صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ایک شخص خود کو گولی کھاتے ہوئے خود کو نہیں بچا سکا تو وہ آپ کی بیٹی کو کیسے بچائے گا۔ لیکن بیزاد صاحب کو اسی پر ہی جو ہے نا وہ اعتماد ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم ہی نے نا میری بیٹی کی حفاظت کرنا ہے اور تم ہی میری بیٹی کا محافظ ہو۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بیزاد صاحب کی بہن جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی پارس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا ہی ہے جو آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اب یہاں پر وہ اپنے بھائی کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو پارس ہے وہ بالکل بھی اپنی پھوپھی کے بیٹے سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی پھوپھی کا بیٹا جب اس کے گھر آتا ہے تو یہاں پر رنگ بھی ساتھ لے آتا ہے، گلدستے بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پارس بھی ان کے لیے تھوڑی سی خدمت انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، تو بڑے ہی خوش ہوتا ہے کہ شاید پارس اسے چاہتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، تو وہ بڑے خوش ہے کہ اسی لیے اتنے اچھے کھانے میرے لیے بنا کر رکھے ہیں۔ تو یہاں پر پھر کہتے ہیں پارس سے کہ تمہیں کون سا ڈش پسند ہے؟ تو پارس کہتا ہے کہ میں ڈش والی کوئی بھی چلتا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے بس کھا لیتا ہوں، لیکن کوئی پسند میں نے نہیں رکھی۔ یہاں پر وہ بتاتا ہے کیونکہ پھر بعد میں نے صرف تمہاری پسند کی ڈش ہی کھانی ہے۔ اب یہ بات سن کر کے پارس حیران ہوتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو وہ بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو ماموں نے نہیں بتایا ہے، اصل میں ماما نے نا ماموں سے بات کی ہے، آپ کا رشتہ میرے لیے مانگا ہے، ہم دونوں کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ یہاں پر پارس بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تو فی الحال شادی کرنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میرے کچھ ایمز ہیں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں زندگی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہر لڑکی کے ایمز ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے مجھ جیسا ہینڈسم، اچھا بزنس والا، پیسہ والا سامنے آ جائے تو وہ اپنے تمام خواب کو چھوڑ دیتی ہے اور میرے انتخاب کرتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر پارس کہتی ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں، اسی لیے میں ہاں کرنے والی نہیں، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اب اتنے میں ماموں آ جاتے ہیں پارس کے والد، جو کہ بڑے غصے میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ شخص جو کہ پارس کا عاشق ہے، وہ اس سے کہہ چکا ہے کہ مجھے پارس چاہیے، مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے، تو اسی لیے وہ وہاں سے اٹھ کر کے بڑے غصے میں یہاں پر گھر آ جاتے ہیں۔ تو پارس بھی یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ڈیڈ اتنے غصے میں کیوں ہیں، لیکن اس کا جو سیکریٹری ہے وہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے، حقیقت نہیں بتاتے۔ تو اب ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے نہ بھولیے گا دیکھنا۔ السلام علیکم دوستوں محافظ ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر زوار ہے، وہ یہاں پر بیزاد صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ایک شخص خود کو گولی کھاتے ہوئے خود کو نہیں بچا سکا تو وہ آپ کی بیٹی کو کیسے بچائے گا۔ لیکن بیزاد صاحب کو اسی پر ہی جو ہے نا وہ اعتماد ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم ہی نے نا میری بیٹی کی حفاظت کرنا ہے اور تم ہی میری بیٹی کا محافظ ہو۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بیزاد صاحب کی بہن جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی پارس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا ہی ہے جو آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اب یہاں پر وہ اپنے بھائی کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
दूसरी तरफ जो फारस है वो बिल्कुल भी अपनी फूफी के बेटे से मोहब्बत नहीं करती और न ही उसके साथ शादी करना चाहती है, क्योंकि उसकी फूफी का बेटा जब उसके घर आता है तो यहाँ पर रिंग भी साथ ले आता है, गुलदस्ते भी साथ ले आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पारस भी उनके लिए थोड़ी सी खिदमत उन्होंने की हुई होती है, तो बड़े ही खुश होता है कि शायद पारस उसे चाहता है। उनको पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, तो वो बड़े ही खुश है कि इसीलिए इतने अच्छे अच्छे खाने मेरे लिए बना कर रखे हैं। तो यहाँ पर फिर कहते हैं पारस से कि तुम्हें कौन सा डिश पसंद है। तो पारस कहता है कि मैं डिश वाले कोई भी चलता है, जो भी सामने आता है बस खा लेता हूँ, लेकिन कोई पसंद मसंद मैंने नहीं रखी। यहाँ पर वो बताता है क्योंकि फिर बाद में मैंने सिर्फ तुम्हारी पसंद की डिश ही खानी है। अब ये बात सुनकर के फारस हैरान होती है कि क्या मतलब है इस बात का। तो वो बात को टाल मटोल करते हुए कहते हैं कि आपको मामू ने नहीं बताया है, असल में ममा ने ना मामू से बात की है, आपका रिश्ता मेरे लिए मांगा है, हम दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। यहाँ पर फारस बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो फ़िलहाल शादी करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कुछ एम्स है, मैं कुछ करना चाहती हूँ ज़िंदगी में, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो वो शख्स कहता है कि हर लड़की के एम्स होते हैं, लेकिन उनके सामने मुझ जैसा हैंडसम अच्छा बिज़नेस वाला पैसा वाला सामने आ जाए तो वो अपने तमाम ख्वाब को छोड़ देती है और मेरा इंतखाब करती है। तो इसीलिए यहाँ पर पारस कहती है कि मैं उन लड़कियों में से नहीं, इसीलिए मैं हाँ करने वाली नहीं, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। अब इतने में मामू आ जाते हैं, फारस के वाले, जो कि बड़े गुस्से में होते हैं। वहाँ पर वो शख्स जो कि फारस का आशिक है, वो उससे कह चुका है कि मुझे फारस चाहिए, मुझे उनसे शादी करनी चाहिए। तो इसीलिए वो वहाँ से उठ कर के बड़े गुस्से में यहाँ पर घर आ जाते हैं। तो फारस भी ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार डैड इतने गुस्से में क्यों हैं, लेकिन उसका जो सेक्रेटरी है वो बताने की कोशिश नहीं करते, हकीकत नहीं बताते। तो अब ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग इसे ना भूलिएगा देखना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मुहाफिज ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को ना एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जवार है, वो यहाँ पर बेजात साहब के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक शख्स ख़ुद को गोली खाते हुए ख़ुद को नहीं बचा सका तो वो आपकी बेटी को कैसे बचाएगा। लेकिन बेजात साहब को इसी पर ही जो है ना वो एतमाद है और कहता है कि नहीं, तुम ही ने ना मेरी बेटी की हिफाजत करना है और तुम ही मेरी बेटी का मुहाफ़िज़ हो। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बेजात साहब की बहन जो है ना वो उसके पीछे पड़ी है कि मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी पारस का हाथ मांगना चाहता हूँ, मेरा बेटा ही है जो आपकी बेटी की हिफाजत कर सकता है और कोई नहीं। अब यहाँ पर वो अपने भाई को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो फारस है वो बिल्कुल भी अपनी फूफी के बेटे से मोहब्बत नहीं करती और न ही उसके साथ शादी करना चाहती है, क्योंकि उसकी फूफी का बेटा जब उसके घर आता है तो यहाँ पर रिंग भी साथ ले आता है, गुलदस्ते भी साथ ले आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पारस भी उनके लिए थोड़ी सी खिदमत उन्होंने की हुई होती है, तो बड़े ही खुश होता है कि शायद पारस उसे चाहता है। उनको पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, तो वो बड़े ही खुश है कि इसीलिए इतने अच्छे अच्छे खाने मेरे लिए बना कर रखे हैं। तो यहाँ पर फिर कहते हैं पारस से कि तुम्हें कौन सा डिश पसंद है। तो पारस कहता है कि मैं डिश वाले कोई भी चलता है, जो भी सामने आता है बस खा लेता हूँ, लेकिन कोई पसंद मसंद मैंने नहीं रखी। यहाँ पर वो बताता है क्योंकि फिर बाद में मैंने सिर्फ तुम्हारी पसंद की डिश ही खानी है। अब ये बात सुनकर के फारस हैरान होती है कि क्या मतलब है इस बात का। तो वो
بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو ماموں نے نہیں بتایا ہے، اصل میں ماما نے نا ماموں سے بات کی ہے، آپ کا رشتہ میرے لیے مانگا ہے، ہم دونوں کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے۔ یہاں پر پارس بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تو فی الحال شادی کرنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میرے کچھ ایمز ہیں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں زندگی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہر لڑکی کے ایمز ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے مجھ جیسا ہینڈسم، اچھا بزنس والا، پیسہ والا سامنے آ جائے تو وہ اپنے تمام خواب کو چھوڑ دیتی ہے اور میرے انتخاب کرتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر پارس کہتی ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں، اسی لیے میں ہاں کرنے والی نہیں، کیونکہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اب اتنے میں ماموں آ جاتے ہیں، پارس کے والد، جو کہ بڑے غصے میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر وہ شخص جو کہ پارس کا عاشق ہے، وہ اس سے کہہ چکا ہے کہ مجھے پارس چاہیے، مجھے ان سے شادی کرنی چاہیے، تو اسی لیے وہ وہاں سے اٹھ کر کے بڑے غصے میں یہاں پر گھر آ جاتے ہیں۔ تو پارس بھی یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرکار ڈیڈ اتنے غصے میں کیوں ہیں، لیکن اس کا جو سیکریٹری ہے وہ بتانے کی کوشش نہیں کرتے، حقیقت نہیں بتاتے۔ تو اب ڈرامہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ لوگ اسے نہ بھولیے گا دیکھنا۔ السلام علیکم دوستوں، محافظ ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر زوار ہے، وہ یہاں پر بیزاد صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ ایک شخص خود کو گولی کھاتے ہوئے خود کو نہیں بچا سکا تو وہ آپ کی بیٹی کو کیسے بچائے گا۔ لیکن بیزاد صاحب کو اسی پر ہی جو ہے نا وہ اعتماد ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، تم ہی نے نا میری بیٹی کی حفاظت کرنا ہے اور تم ہی میری بیٹی کا محافظ ہو۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بیزاد صاحب کی بہن جو ہے نا وہ اس کے پیچھے پڑی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی پارس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا ہی ہے جو آپ کی بیٹی کی حفاظت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اب یہاں پر وہ اپنے بھائی کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو پارس ہے وہ بالکل بھی اپنی پھوپھی کے بیٹے سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی پھوپھی کا بیٹا جب اس کے گھر آتا ہے تو یہاں پر رنگ بھی ساتھ لے آتا ہے، گلدستے بھی ساتھ لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پارس بھی ان کے لیے تھوڑی سی خدمت انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، تو بڑے ہی خوش ہوتا ہے کہ شاید پارس اسے چاہتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، تو وہ بڑے ہی خوش ہے کہ اسی لیے اتنے اچھے کھانے میرے لیے بنا کر رکھے ہیں۔ تو یہاں پر پھر کہتے ہیں پارس سے کہ تمہیں کون سا ڈش پسند ہے؟ تو پارس کہتا ہے کہ میں ڈش والے کوئی بھی چلتا ہے، جو بھی سامنے آتا ہے